اس میں آپ دیکھیں گے تیسرے پارٹ تک کچھ ایسے بنیادی آیات لیے گئے ہیں جس میں عقیدے کی بات ہے. چوتھے پانچویں پارٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی طرف سے عہد و پیما اور تابع داری کی بات ہے. تو یہاں ایک دفعہ پھر ہم قرآن کی ایک آیت سے یا ایھا الرسول بلغ، جسے آیت تبلیغ کہتے ہیں، اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اور یہ آیت قرآن کی بنیادی آیات میں سے ایک آیت ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں اس آیت کو پڑھنے سے اس کے پس منظر میں جانا ضروری ہو جاتا ہے، اس کے شان نزول کو جاننا ضروری ہو جاتا ہے. اور جب ہم اس کے پس منظر میں جاتے ہیں، شان نزول میں جاتے ہیں، تو امامت کا عقیدہ پوری طرح واضح ہو جاتا ہے اور پورے حضور اکرم کے دور کی تاریخ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اس اعتبار سے قرآن حکیم کی یہ آیت بہت ہی اہم ہے، اور یہ آیت اس اعتبار سے بھی یونیک ہے کہ اس میں جو چند سینٹنسز استعمال ہوئے ہیں وہ پورے قرآن حکیم میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے. اس میں جو کانسیپٹ دیا گیا ہے اور اس میں خداوند تعالیٰ کا جو یوں کہیے لب و لہجہ ہے وہ جلال والا ہے. ایک طرح کی گرج چمک جو ہے وہ اس آیت میں پائی جاتی ہے. جب اس کے پس منظر کو دیکھیں گے اور اس کے سیکوینس کو دیکھیں گے، اس واقعے کے بعد جو قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، تو معلوم ہوگا کہ ایک بڑے عجیب جذباتی کشمکش سے یہ پورا واقعہ گزرا ہے. آیت یہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا. اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. اس کے پس منظر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے زمین پر اپنا ہادی، اپنا پیغمبر، ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا مرکز ہمیشہ موجود رکھا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو. إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اے محمد آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. تو خدا نے آدم سے لے کے خاتم تک خدا فرماتا ہے کوئی بھی دور ہم نے کسی نہ کسی طرح ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا. جب ہدایت سے کوئی دور خالی نہیں چھوڑا تو خدا خود فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم خدا کی سنت میں کوئی تبدیل نہیں پاؤ گے. پیغمبر کا سلسلہ بند ہو سکتا ہے، وحی کا سلسلہ بند ہو سکتا ہے، لیکن ہدایت کا سلسلہ بند نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے احد کے لڑائی کے دوران آپ نے سنا ہوگا کہ حضور اکرم کے بارے میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ حضور شہید کر دیے گئے ہیں. اور جب یہ افواہ پھیلی اور سارے لوگ سراسیمہ ہو کر بھاگنے لگے تو قرآن کی آیت اتری کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ رسول، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات، اگر ان کی موت آ گئی، او قتل یا قتل کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے پیٹھ پیچھے واپس چلے جاؤ گے؟ قرآن کی آیت ہے کہ حضور ایک رسول ہیں، بہت سے رسول آئے، سارے رسول چلے گئے تو آپ کو بھی جانا ہے. تو آپ کے چلے جانے سے کیا تم جیسے تھے ویسے ہی بن جاؤ گے؟ مطلب کہ ایسے نہیں بن جاؤ گے. تو کیا کرو گے؟ مقصد یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو محض حضور کی ذات سے وابستہ نہیں کرو بلکہ مرکز ہدایت سے وابستہ کرو. خدا نے اللہ، رسول اور اولو الامر کا ذکر کیا ہے. ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا، شخصیات آتے جائیں گی، چلے جائیں گی، لیکن جو منصب ہے، جیسا کہ امام ہے، مولا کا فرمان ہے ظاہری طور پہ مسند امامت پر کوئی بھی امام ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا تعلق مسند امامت سے ہے. ہم اپنے آپ کو کسی خاص امام سے وابستہ نہیں کر لیتے ہیں. ماضی میں جن لوگوں نے اپنے کسی خاص امام سے اپنے آپ کو وابستہ کیا تو آپ نے دیکھا فرقے پیدا ہو گئے کہ اس امام پہ لوگ رک گئے. مولا فرماتے ہیں ہم کسی امام سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرتے بلکہ امامت سے وابستہ کرتے ہیں. امام جب اپنا امر آنے والے امام کو تفویض کرتے ہیں تو یہ دریا ہے جو بہتا رہتا ہے. تو خدا نے بھی وہاں فرمایا محمد آئے ہیں، چلے جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم پیٹھ پیچھے واپس چلے جاؤ. اگر پیٹھ پیچھے واپس نہیں جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ جو مرکز ہدایت ہے، منصب نبوت اور امامت کے ساتھ تم اپنے آپ کو وابستہ رکھو. تو حضور اکرم اپنی نبوت سے لے کر جو آخری حج کا واقعہ ہے اس وقت تک
اس دور کی جو سیاسی حالت تھی، آپ کے ارد گرد جس قسم کے لوگ تھے، جتنا جو پریشر آپ پہ تھا، جو حالات جن حالات سے آپ گزر رہے تھے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بار بار حضور نے کئی مواقع پر قولاً یعنی زبان سے، فعلاً اپنے عمل کے ذریعہ، اشارتاً اشارے کے ذریعہ حضور یہ بتاتے رہے کہ میرے بعد تمہارا امام کون ہونے والا ہے اور تمہیں کس طرح اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو قرآن شریف کی آیت ہے اس کا واقعہ اسی طرح ہے کہ حضور جب آخری حج سے واپس لوٹ رہے تھے تو غدیر خم کے میدان میں، چونکہ یہ کلائمیکس تھا، حضور نے اعلان فرمایا تھا کہ یہ میرا آخری حج ہے اور بہت جلد دنیا سے مجھے جانا ہے، تو ایک پیغام ہے جو پہنچایا جانا چاہیے تھا۔ بعض اوقات بہت سی باتیں انفارملی، ان آفیشلی کہی جاتی ہے، لیکن جب ایک چیز کے بارے میں کوئی آرڈیننس نافذ کر دیا جاتا ہے تو وہ آفیشیل ہو جاتا ہے۔ ایک پرومولگیٹ کرتے آپ کسی چیز کو، عام اعلان کرتے ہیں ایک جمع غفیر کے سامنے۔ تو حضور جب واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ۔ اس میں کتنی حکمتیں ہیں وہ آپ دیکھیے۔ یا ایھا الرسول بلغ میں خدا نے رسول کو کس نام سے یاد کیا؟ بہت سے ناموں سے یاد کیا گیا ہے قرآن میں، اس میں سے اس مقام پہ خدا نے یا ایھا الرسول سلیکٹ کیا کیونکہ یہ آیت ایک پیغام پہنچانے کے بارے میں، اس لیے نام استعمال کیا رسول، کہ ہے وہ جس کا کام ہے پیغام پہنچانا، اس لیے کہنا ضروری بلغ، پہنچا دے۔ ایک ہی دفعہ قرآن میں آیا ہے بلغ، یعنی جو رسول دنیا میں آیا ہی ہے پیغام پہنچانے کے لیے، کیا اس کو کہنے کی ضرورت ہے کہ پہنچا دے؟ لیکن یہاں کہا گیا پہنچا دے۔ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پہ نازل ہو چکا ہے۔ اب ما انزل پاسٹ ٹینس میں ہے، یعنی یہ ایک ماضی کی بات ہے، یہ پیغام تو پہلے نازل ہو چکا ہے، اس لیے پیغام اس آیت کے اندر نہیں ہے، پیغام پرانا ہے، لیکن حضور نے کسی وجہ سے اس کا آفیشیل اناؤنسمنٹ جو ہے شاید نہیں کیا، جس کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ ما انزل الیک من ربک، جو پیغام آپ پہ نازل کیا جا چکا ہے، اور پیغام کہاں سے ہے؟ من ربک، رسول کی اپنی بات نہیں ہے، خدا کی طرف سے ہے، یہ پیغام آپ نے پہنچانا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، کیوں نہیں کریں گے بھئی جو آیا ہے رسول رسالت کا پیغام پہنچانے کے واسطے، کیوں نہیں پہنچائے گا؟ تو آپ نے وما بلغت رسالتہ، آپ نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ 23 سال کی محنت، اتنے سارے پیغامات پہنچائے اور ایک پیغام نہیں پہنچانے سے کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اور یہ واحد آیت قرآن میں ایسی ہے جس میں خدا نے ایسا لب و لہجہ استعمال کیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ آیت یہاں مکمل ہوتی ہے کہ خدا کافروں کو ہدایت نہیں دے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور کئی دفعہ جب یہ آیت ولایت نازل ہوئی مولا علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے، تو حضور کو تھوڑا سا یہ خدشہ تھا کہ اگر میں اس وقت مولا علی کی امامت کا اعلان کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ بد دل ہو جائے، کچھ آپ جانتے ہیں پولیٹیکل پریشرز کے تحت بھی پیغمبر و امام کو کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے، اور قرآن کی اس آیت سے ظاہر ہے کہ آپ ڈرتے تھے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو خدشہ تھا، اور خدشہ کچھ ذاتی تکلیف کا نہیں تھا، خدشہ یہ تھا کہ لوگ مرتد نہ ہو جائے، لوگ اپنا مذہب چھوڑ کے نہ چلے جائیں۔ آپ پوچھیں گے کہ بھئی پیغمبر کو ڈرنے کی کیا ضرورت؟ کیونکہ پیغمبر بھی انسان ہے، اپنے ماحول کے تحت کام کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں پیغمبر کو ڈرنا نہیں چاہیے؟ نبی صاحب جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو کیا وہ بینڈ باجا بجاتے ہوئے گئے تھے؟ کس طرح گئے؟ کسی کو بتایا نہیں تھا، چھپ چھپ کے گئے۔ بھئی ڈر کے کیوں گئے؟ انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے جو بھی انسانی لوازمات ہیں وہ پورا کرنا پڑتا ہے۔ آپ امام بھی جسم میں ہے، امام کو آج کہیں پہنچنا ہوتا ہے تو جس طرح دوسرے لوگ جسمانی طور پہ پہنچتے اس طرح امام پہنچتے۔ حضور جب لڑائی میں گئے تو کیا خالی ہاتھ جاتے تھے؟ اپنے ہاتھوں سے جنگ کرتے تھے یا تلوار ڈھال استعمال کرتے تھے؟ کوئی جادوئی چھڑی آپ کے پاس؟ دوسروں کی طرح آپ اپنے ہاتھ میں ہتھیار بھی رکھتے تھے، تلوار بھی رکھتے، ڈھال بھی استعمال کرتے تھے،
تمام شرائط جو دوسرے لوگوں پہ آتی وہی پیغمبر پہ آتی ہے، کیونکہ وہ انسانی جامع میں ہے۔ اس لیے یہ کوئی قباحت نہیں ہے کہ بھئی نبی صاحب ڈرتے کیوں تھے۔ نبی صاحب اپنے مشن کے حوالے سے ڈرتے تھے کہ بھئی کوئی ایسے مناسب وقت پہ اعلان کروں کہ لوگ کم سے کم مخالفت کریں، کیونکہ اپوائنٹ مجھے اپنے گھر میں سے کرنا ہے، علی کو کرنا ہے جو میرا بھائی بھی ہے، میرا داماد بھی ہے۔ اب رسالت کو قبول کرنے میں ان کو اتنی تکلیف ہوئی ہے، اب میں اپنے ہی گھر میں سے کسی کو امام بنا کر جاؤں گا تو لوگ کہاں برداشت کریں گے۔ ان تمام حالات کو دیکھ کر حضور انتظار فرما رہے تھے، اس لیے خدا نے یہ حکم فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے، اللہ آپ کو لوگوں سے اور لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جب خدا کا یہ اعلان آ گیا تو حضور نے تمام لوگوں کو غدیر خم کے میدان میں جمع کیا، مولا مشکل کشا مرتضی علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، مختصر کہتا ہوں، اور آپ نے اعلان فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم والی من والا ہو و آدی من آدہ ہو، اے خدا اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے، وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ، جو علی کی مدد کرے اس کی مدد کرنا، اور جو علی سے دشمنی کرنا چاہے، علی کی عزت کم کرنا چاہے تو اسے ذلیل کرنا۔ وَأَدِرِ الْحَقِّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ، جہاں علی جائے حق کو اسی طرف لے جانا۔ اور جب حضور کا یہ اعلان ہو گیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ یا ایھا رسول کے سامنے یہ آیت کو رکھیے اور آپ دیکھیے دونوں کی کیفیت میں کتنا فرق ہے، محسوس کرتے ہیں۔ یا ایھا رسول بلغ کے الفاظ کو لیجئے، اس میں جو خدا نے جس طریقے سے جو ٹون ہے آیت کا اس کو دیکھیے کہ یعنی گرج ہے ایک قسم کا، جلدی ہے، کوئی اس طرح کام ہونا چاہیے، اور دوسرا وہ ہے جب ایک انسان اطمینان کا سانس لیتا ہے۔ ہم اپنے حوالے سے بات کرتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ اس آیت کی تشریح ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کا اعلان کرتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حیات اور قائم ہے، جو نہ صرف خود حیات ہے اور خود قائم ہے بلکہ اس کی وجہ سے دنیا کے تمام چیزوں کو حیات ملتی ہے اور دنیا کی تمام چیزیں قائم ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ملک الحق اور مبین ہے، جو مالک ہے، حقیقی بادشاہ ہے اور ظاہر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ملک الحق الیقین ہے، جو سچا مالک ہے اور یقین ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کے سوا کوئی بہادر نہیں، ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ احد کی لڑائی میں جب سب لوگ حضور کو چھوڑ کے بھاگے تھے تو مولا مرتضی علی حضور کے سامنے آ کے کھڑے رہ گئے اور دشمنوں کے تمام وار، تمام تلوار اپنے اوپر برداشت کیا۔ جبرائیل نازل ہوئے اور کہتے یا محمد دیکھو یہ ہے ہمدردی، یہ ہے علی کی دوستی تم سے۔ حضور نے فرمایا کیوں نہ ہو، انہ منی و انا منہ، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ اور جبرائیل کہتا ہے وہ انا منکما، میں تم دونوں سے ہوں۔ اس وقت لوگوں نے سنا کہ یہ حدیث قدسی آسمانی حکم نازل ہوا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کے سوا کوئی بہادر نہیں، ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ یہ اس کا ظاہری مطلب ہے، اور باطنی یہ فتح کہتے ہیں امامت کے حقدار کو، علی کے سوا کوئی امامت کا حقدار نہیں۔ ذوالفقار کہتے ہیں مولا علی کے علمی معجزے کو، اور ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں، یعنی علی کے علمی معجزے کے سوا کوئی معجزہ نہیں۔ توسلوا عند المصائب بمولاکم الحاضر الموجود شاہ کریم الحسینی، مشکلات کے وقت اپنے حاضر اور موجود امام شاہ کریم الحسینی کی مدد لو، ان سے ان کا سہارا ڈھونڈو۔ اللہم لک سجودی و طاعتی۔